اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنا مولوی مظہر علی اظہر سیکرٹری مجلس احرار کی ذاتی رائے تھی۔ اس کی شخصی رائے کو پوری جماعت کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ کیا آج کل کے مولویوں کا یہ کہنا درست ہے یا حقیقت اس کے برخلاف ہے؟ ہاں جی راجہ صاحب، جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ یہ ان کی رائے مولوی مظہر علی اظہر کی کہہ رہے ہیں آج کل کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی، شخصی رائے تھی، یہ ان کی جماعت والی رائے نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ عرض ہے کہ کم از کم یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس بات کو ذکر کر کے تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی یہ انہوں نے بات کہی تھی، ورنہ بات تو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا موقف اپنانا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس بات میں یہ اقرار موجود ہے کہ واقعی یہ فکرہ یا یہ شعر جو ہے وہ مولوی مظہر علی اظہر کی زبان سے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس حد تک اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ کیا یہ بات کہنا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور ان کا جماعتی موقف نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ واقعی ان کی ذاتی رائے تھی تو خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا مقام ایک عام آدمی والا مقام تھا ہی نہیں، وہ پوری مجلس احرار کے سیکرٹری جنرل تھے اور بعد میں وہ ان کے رہنما بھی بنے ہیں، تو چوٹی کے لیڈروں میں سے، مرکزی رہنماؤں میں سے وہ ایک تھے۔ اب ایسے آدمی کی زبان سے جب یہ والا شعر نکل رہا ہے جس میں وہ نعوذ باللہ قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر کو کافر اعظم کہہ رہے ہیں، تو کیا واقعی اگر یہ جماعتی نہیں تھا اور انفرادی تھا تو کیا انہوں نے بعد میں اس سے رجوع کیا اور انہوں نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ہماری مجلس کی یا ہماری جماعت کی رائے نہیں ہے بلکہ یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری شخصی رائے ہے؟ کیونکہ جب ایک ایسے عظیم لیڈر کی طرف سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اس کی ذات اس میں نہیں آیا کرتی، ہمیشہ وہ جماعتی طور پہ موقف اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر انہوں نے خود اس بات سے پیچھے ہٹے ہوئے ہوں یا جیسے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہے، اگر انہوں نے خود اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کیا ہو کہ یہ میری ذاتی رائے ہے تو پھر بالکل درست بات ہے۔ لیکن ہمیں نظر کیا آتا ہے، یہ شعر کہنے کے بعد مسلم لیگ کی مخالفت کرنے کے بعد جب پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل سے بن گیا 1947 میں، اور اس کے چند سال بعد 6-7 سال کے بعد جب انہی لوگوں نے فسادات کیے ہیں اور احمدیوں پر حملے شروع کیے ہیں، تو 1953 میں جو انکوائری گورنمنٹ نے بٹھائی اور اس میں جو مجلس احرار کے چند لوگوں کو بلایا، مرکزی رہنماؤں کو، ان میں سے ایک مولوی اظہر علی اظہر بھی تھے، وہاں پہ آ کے بالکل انہوں نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا کہ میں اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں جو قائد اعظم کے متعلق جو ہے وہ میں کہہ رہا تھا۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ اس زمانے میں پاکستان سے پہلے یہ لوگ اور ان کے مرکزی رہنما جس طرح کی باتیں مسلم لیگ کے خلاف کر رہے تھے، جو قیام پاکستان کی تحریک ہے اس کے جو لیڈر ہیں، مرکزی رہنما ہیں، ان کے خلاف یہ کر رہے تھے یا پاکستان کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح کی ہیں۔ تو اس میں کوئی مثلا کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ نعوذ باللہ جو ہے وہ پلیدستان ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا جو پاکستان کی پیگی بنا دے، کوئی جو ہے پاکستان کے لیے خاکستان کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو جب ان مرکزی رہنماؤں کی ہم زبان لیتے ہیں تو وہ ساری کی ساری زبان جو ہے یا ان کا جو بیانیہ ہے تو یہ شعر اس بیانیے پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک کی بات کا اگر انکار کریں گے تو باقی ساری کی باتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بحثیت مجموعی ان کی طرف سے جو بیانیہ آ رہا ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی لیڈرشپ کے خلاف، وہ سارے کا سارا دشمنان پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ جو پوائنٹ میں نے عرض کیے ہیں، نکات جو 2-3 بیان کیے ہیں، اس کی تائید میں 2 کتابوں کے حوالہ جات جو ہیں وہ اس وقت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے پہلی کتاب جو ہے
وہ منیر انکوائری رپورٹ ہے جس کے ہم نے چند پروگرام پہلے بھی ایک آدھ حوالہ اس کا پیش کیا تھا. آج اس کے مزید حوالہ جات جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے. یہ منیر انکوائری رپورٹ جب وہ فسادات ختم ہوئے ہیں تو گورنمنٹ پنجاب نے جو ہے وہ تحقیق کے لیے بنائی اور اس میں 2 جج صاحبان جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. انہوں نے مختلف جماعتوں کے مرکزی جو رہنما ہیں ان کو بلا کے بیانات لیے, مزید تحقیقات کی اور پھر اس پہ کئی سو صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کی. اب اس رپورٹ میں صفحہ نمبر 28 ہے, اس پہ مولوی مظہر علی اظہر صاحب کا جو ہے وہ بیان ہے اور اس کے متعلق انہوں دونوں جج صاحبان نے لکھا کیا کہ یہ شعر مولانا مظہر علی اظہر سے منسوب ہے جو تنظیم احرار میں ایک ممتاز شخصیت ہیں. شعر آگے لکھا کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا, یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. مولانا مظہر علی اظہر نے ہمارے سامنے عدالت میں نہایت خیرہ چشمی سے یہ اظہار کیا کہ قائد اعظم کے متعلق وہ اب تک اسی خیال پر قائم ہے. یہ صفحہ نمبر 28 میں ہے. اس میں خود یہ ذکر کر رہے ہیں کہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اس لیڈر نے اب بھی یہ بیان دیا ہے کہ جو یہ شعر میں نے کہا ہے یا قائد اعظم کے متعلق یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ابھی تک جو ہے وہ میری رائے ان کے متعلق یہی والی ہے. اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 398 پہ جو ہے وہ ان مرکزی رہنماؤں کے جو بیانات ہیں ان میں سے بعض کا خلاصہ جو ہے وہ ان دونوں جج صاحبان نے پیش کیا اور اس پہ کہا یہ کہ مثلا جو ان کے بہت بڑے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے, انہوں نے پاکستان کی جو مرکزی لیڈرشپ تھی جو تحریک پاکستان میں بنیادی کردار ادا کر رہی تھی, اس کے متعلق انہوں نے کہا یہ کہ یہ بے عملوں کی ٹولی ہے. یعنی وہ لوگ جو پاکستان بنانے کی تحریک میں پیش ہیں ان کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بے عملوں کی ٹولی ہے. اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے پاکستان کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے, خاکستان کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے. اور اسی لیڈر نے یہ بھی کہا ایک تقریر میں کہ اب تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے. اسی طرح ایک اور ان کے لیڈر تھے مولوی محمد علی جالندری صاحب, ان کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے اسی رپورٹ میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس مقرر نے پاکستان کے لیے پلیدستان کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. پلیدستان کا لفظ پاکستان کے لیے مولوی محمد علی جالندری جو ان کا ایک بہت بڑا رہنما تھا مجلس احرار کا, اس نے استعمال کیا. تو یہ خلاصہ انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ ان کے جو مرکزی لیڈر ہیں وہ پاکستان کے متعلق اور پاکستان کو بنانے کی تحریک میں جو مرکزی کردار ادا کرنے والے لیڈر تھے ان کے متعلق یہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ایک اور کتاب, اب یہ کتاب جو ہے وہ ان کی اپنی ہے, سید عطا اللہ شاہ بخاری سوانح و افکار. تو ان کی سیرت پہ یہ لکھی گئی ہے, بہت بڑے ان کے لیڈر گزرے ہیں, ساری عمر احمدیت کی مخالفت میں ان کی صرف ہوئی, بڑا بنیادی کردار تھے ان کا دشمنان احمدیت کا. شورش کاشمیری صاحب نے یہ کتاب لکھی ان کی وفات کے بعد, سید عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات کے بعد. اب اس کتاب کے صفحہ نمبر, اب یہاں پہ جب یہ 1960 کی دہائی میں ان کی وفات ہوئی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی, اب ظاہری بات ہے پاکستان بن چکا تھا, پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل سے مضبوط ہو چکا تھا. اب یہ پاکستان کے متعلق اس طرح کی زبان استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے جو انہوں نے پاکستان سے پہلے استعمال کی ہے, اور جو زبان انہوں نے پہلے استعمال کی تھی وہ اس میں نوٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کتاب کو جب پڑھیں گے تو واضح اشارے ہمیں ایسے ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا موقف کیا تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے اور کس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے تھے اور ان کا مقام کیا تھا. اب پہلا حوالہ جو ہے وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 116 پہ ہے جس پہ مولوی مظہر علی اظہر کا مقام بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی حیثیت تھی کیا. تو یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے کہ چودھری صاحب کی موت کے بعد, یعنی چودھری افضل حق, یہ ان کے اور بہت بڑے لیڈر تھے, کہتے ہیں چودھری صاحب کی موت کے بعد احرار کے قائد مولانا مظہر علی اظہر تھے جن کا انفرادی ذہن احرار کا جماعتی ذہن سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ مقام تھا ان کا کہ یہ قائد بنے ہیں چودھری افضل حق صاحب کی موت کے بعد مجلس احرار کے, اور ان کا جو انفرادی ذہن ہے وہ پوری جماعت احرار کا جماعتی ذہن جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 269 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چودھری افضل حق نے احرار کو 1941 میں مشورہ دیا تھا
پاکستان کے نعرے کی مخالفت نہ کرنا یہ دکھی دلوں کی آواز ہے. اگر مخالفت کی تو جان لیوا قسم کی ایک اور شہید گنج آ گرے گی. احرار نے عمل نہ کیا اور کیے دھرے کی سزا پائی. اب یہ فکرہ نوٹ کرنے والا ہے. چودھری افضل حق صاحب مشورہ کیا دے رہے ہیں کہ پاکستان کے نعرے کی مخالفت نہ کرنا یہ دکھی دلوں کی آواز ہے, اور آگے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ احرار نے افضل حق صاحب کی اس نصیحت پہ عمل نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے کیے دھرے کی سزا پائی. تو یہ حوالہ جات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ان کا بحیثیت جماعت سٹانس اور موقف پاکستان کی دشمنی تھی, اور پاکستان کے لیڈرشپ کے متعلق جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے. بہت بہت شکریہ ساجد محمود بٹر صاحب. ناظرین کرام, نہایت اہم حوالے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. دیکھیں, صرف سوشل میڈیا پر آ کر ان حوالوں کی تردید کر دینا یا یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہم ان کو قبول نہیں کرتے, صرف یہ کافی نہیں ہے. ابھی بھی یہ کتابوں میں موجود ہیں, تو آپ کو ان کا جواب دینا ہوگا یا پھر آپ کو ان کو اون کرنا ہوگا. جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جہاں بھی جس بھی ملک میں گئی ہے تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حب الوطنی من الایمان, ہمیشہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا ہے, اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے.